انہوں کی جو خصوصیات، آپ کی جو خاص عادتیں تھیں، نہ کبھی بدلی اور وقت شہادت تک نہ کوئی بدل سکا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس انداز میں ہوئی؟ ہم تذکرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، یعنی آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا، اور گھر کو گھیرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا 80 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ اللہ اکبر، 80 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے کہ ہر دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور ساری رات آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے، آپ وقت کے خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، آپ چاہتے تو ان لوگوں کا سر قلم کروا سکتے تھے کہ جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت قبول کر لی، لیکن یہ قبول نہ کیا کہ میرے آقا کا مدینہ ہے، یہ شہر مدینہ ہے، یہ میرے آقا کا شہر ہے۔ آپ نے شہادت قبول کر لی، لیکن کسی کا بھی خون بہانا آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ یہ شان عثمان غنی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 80 دن تک محاصرے میں رکھا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو وقت کے خلیفہ تھے، پھر جب آپ کی شہادت ہو گئی، اور شہادت کا انداز کیا تھا؟ اللہ اللہ، آپ کی شہادت کا انداز یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے پیچھے سے ایک شخص کود کر آیا اور اس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو اس شہادت کے وقت آپ حالت روزہ میں تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ شان عثمان غنی ہے کہ وقت کے حکمران ہیں، اور عالم یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت سے باہر نہیں جایا کرتے۔ وقت کے حکمران ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ باہر مجھے شہید کرنے والے موجود ہیں۔ آپ کے چہرے پر، آپ کے بدن پر کسی بھی قسم کی گھبراہٹ کا کوئی آپ کے جسم پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ عثمان غنی گھبرا رہے ہیں۔ نہ، حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے یہ کہ آپ وقت کے خلیفہ، وقت کے حکمران ہونے کے باوجود دین اسلام پر اتنے قربان تھے کہ آپ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ایک وہ تھے حکمران، ایک وہ تھے حکمران، اور ایک آج حکمران ہیں۔ میں اس ضمن میں مختصر 5 منٹ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو حکمرانی ہوتی ہے، جو حکمرانی ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، اسے شریعت مطہرہ میں کہا کیا جاتا ہے، اور اس کا انتخاب اسلام، دین اسلام ہمیں کس انداز میں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی۔ حضرات گرامی قدر، آپ مسجد کا امام لاتے ہیں تو کمیٹی تو جانچتی ہے ہی، لیکن بہت سارے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ جی، امام صاحب کو جب لایا جاتا ہے تو جمعہ دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب جمعہ پڑھائیں، آپ کی تقریر چیک کی جائے گی۔
تقریر کا آپ کی انداز کیا ہے. پھر کمیٹی لوگوں سے پوچھتی ہے ہاں بھائی امام صاحب اچھے لگے, ہاں بھائی امام صاحب اچھے لگے. لوگ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں کہ نہیں نہیں امام صاحب کی تقریر بہت اچھی تھی. کوئی کہتے ہیں یار مزہ نہیں آیا. اچھا مزہ نہیں آیا, دوسرے ادھر بھی مزہ نہیں آیا, تیسرے چوتھے بھائی امام صاحب کی قرات کیسی لگی, بھائی امام صاحب کی تلاوت کرنے کا انداز کیسا لگا, بھائی امام صاحب خوبصورت ہیں نہیں ہیں, امام صاحب فلاں 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 خصوصیات. ان تمام چیزوں کو جانچا جاتا ہے, ہر ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے مسجد میں امام بنانے کے لیے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. اس مصلی کی امامت کو کہا جاتا ہے امامت صغرا. کیا کہا جاتا ہے؟ امامت صغرا, چھوٹی امامت. اس مصلی کے لیے جو چھوٹی امامت ہے امامت صغرا, دین اسلام نے اس امامت کو چھوٹی امامت کا نام دیا ہے. امامت صغرا کے لیے اتنی جانچ ہوتی ہے, اتنی جانچ ہوتی ہے. تو حضرات گرامی قدر, شریعت نے, آپ کہیں کہ یار یہ تو منبر رسول ہے, اس کو امامت صغرا کہہ رہے ہیں, تو امامت کبرا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے امامت کبرا ملک کی حکمرانی کو نام دیا ہے کہ جو شخص ملک کا حکمران ہو, جو شخص وقت کا ریاست کا حاکم اعلی ہو, وہ امام کبیر کہلاتا ہے. اس کو امامت کبرا کا تاج پہنایا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر, امامت صغرا کے لیے اتنی جانچ ہم کرتے ہیں, ہماری خود ہمیں علم ہو یا نہ ہو, لیکن ہم امام کے لیے یار ہمارے امام صاحب ایسے ہونے چاہیے, امام صاحب ویسے ہونے چاہیے. یہ تو امامت صغرا ہے. اور جب باری آتی ہے امامت کبرا کے انتخاب کی, تو ہم ایسے امام کو اپنا امام بنا لیتے ہیں, ایسے امام کے مقتدی بن جاتے ہیں کہ جس کو امامت کی کوئی طرز کا پتہ نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر, امامت صغرا پر اگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, امامت صغرا کے لیے امام کھڑا ہو, اس سے غلطی ہو جائے تو آپ سب کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے باتیں ہوتی ہیں, ان پر اعتراض ہوتے ہیں, یار امام صاحب کو نماز پڑھانا نہیں آتی, امام صاحب نے نماز میں غلطی کر دی ہے, امام صاحب نے نماز میں یوں کر دیا, آج تلاوت میں غلطی ہو گئی, آج ایک سجدہ زیادہ کر لیا. یہ تو امامت صغرا ہے. لیکن ہماری عوام, ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ امامت کبرا کرنے والے ایک نہیں لاکھوں غلطی کر دیتے ہیں, پھر بھی ہماری عوام کیا کہتی ہے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرات گرامی قدر, آپ سے سوال ہوگا, آپ سے سوال ہوگا, بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے یہ سوال نہ ہو تو بروز محشر طلحہ جعفری کا گریبان پکڑ لیجئے گا کہ مولانا آپ کہتے تھے سوال ہوگا, نہیں ہوا. آپ سے سوال ہوگا کہ جناب امامت صغرا کے لیے اتنی جانچ اور امامت کبرا کے لیے آپ نے فاسقوں کو, فاجروں کو ووٹ دے دے کر حاکم اعلی بنا دیا. اگر آپ سے سوال نہ ہو تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. اگر آپ سے سوال نہ ہو, امام صاحب فاسق و فاجر ہوتا کیا ہے؟ فاسق و فاجر کہتے کس کو ہیں؟ امام صاحب اگر نائی کی دکان پر چلے جائے نا, اور امام صاحب کی داڑھی نائی تھوڑی سی زیادہ کاٹ دے تو لوگ کہتے ہیں ہاں امام صاحب نے داڑھی کٹوا لی, اوہو امام صاحب نے داڑھی کٹوا لی, امام صاحب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اور جن کی داڑیاں ہی نہیں ہوتی ان کے پیچھے ہم ان کے ایسے مقتدی بن جاتے ہیں کہ نماز تو نماز, ہم کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرات گرامی قدر, یہ تو امامت صغرا ہے. اور خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب سیاسی باتیں کر رہے ہیں, نہیں نہیں, یہ خالصتاً آج چونکہ موضوع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے
تو پھر وہ کیسے حکمران تھے اور ہمارا انتخاب کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ ہم کیسے حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں کہ وہ جو فاسق و فاجر ہوتے، امام صاحب کی تھوڑی سی داڑھی کٹ جائے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور جن کی سرے سے داڑیاں نہ ہوں ہم انہیں وقت کا امام بنا دیتے ہیں. ہم ان کے نعرے لگاتے لگاتے ہماری زبانیں دکھتی نہیں ہیں. اور میں بڑی بات آپ کو بتاؤں، باتیں میں یہ ساری اسلامی کر رہا ہوں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، لے امام صاحب بڑا سخت جملہ کہنے والے ہیں، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم اب بھی جب اتنی بات کر دی ہم نے کہ اگر آپ سے آخرت میں حشر کے میدان میں سوال نہ ہو تو آپ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے امامت کبریٰ کے لیے کیسے لوگوں کا انتخاب کر دیا تھا. اتنی بڑی بات کر گئے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی